Assalamu alaikum dear students, I welcome to all of you in the 7th class lecture 13. Dear students, ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے. اس کی دو جو مین ٹائپس ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر میں ہم نے سسٹم سافٹ ویئر کی ایگزامپلس کو ڈسکس کیا تھا, جس میں آپریٹنگ سسٹم تھا, اس میں فائل مینیجر تھا, امیج ویور تھا. ان کی ایگزامپلس کو ڈسکس کرنے کے بعد ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں کیا کیا کام پرفارم کر سکتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر کے بعد اب ہم آئیں گے کمپیوٹر سائنس کے سافٹ ویئر کی جو دوسری ٹائپ کے سافٹ ویئر ہیں وچ آر اپلیکیشن سافٹ ویئر. ٹوڈے وی ول ڈسکس اپلیکیشن سافٹ ویئر. اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر آر دوز سافٹ ویئر وچ آر یوز ٹو ہیلپ اے یوزر. میں اس کو یہاں پر ڈیفائن کر دیتا ہوں, ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں کہ the سافٹ ویئر which are used to help the user to perform his task. ٹھیک ہے, یوزر جب اپنا کوئی ٹاسک پرفارم کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو بھی سافٹ ویئر ہوگا اس کو وہ کمپیوٹر کے اندر انسٹال کرے گا. یعنی یوزر کمپیوٹر کے اندر اپنا جو بھی ٹاسک پرفارم کرے گا وہ کسی نہ کسی سافٹ ویئر کی مدد سے کرے گا, اور وہ والا سافٹ ویئر اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلائے گا. اگر وہ والا سافٹ ویئر کمپیوٹر کے اندر انسٹال نہیں ہے تو یوزر اپنا ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل, اس کی ایک بہت ہی چھوٹی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں اگر کمپیوٹر کے اندر کیلکولیشن پرفارم کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ ویلیوز ہیں جن کو کمپیوٹ کرنا چاہتا ہوں. اب اگر کمپیوٹر کے اندر کیلکولیٹر موجود ہے, کیلکولیٹر ایک پروگرام ہے, ایک اسمال سافٹ ویئر ہے. اگر کمپیوٹر کے اندر کیلکولیٹر موجود ہے تو دین آئی کین پرفارم مائی کیلکولیشن. If it is not installed in the computer, then I cannot perform any type of calculation, even minor calculation in the computer. Why? Because there is software not available in the system. تو سافٹ ویئر کا یہ مطلب ہوتا ہے, یعنی آپ کو اس کا پہلے سے لیکچر میں ابھی ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ اگر ہم کوئی ٹاسک پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر کا ہونا کمپیوٹر کے اندر ضروری ہے. اگر کمپیوٹر میں اس سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر نہیں ہوگا تو وہ ٹاسک پرفارم نہیں کرے گا. اپلیکیشن سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو یوزر کو اس کا اپنا ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے, یعنی یوزر نے اپنا کوئی بھی کام کرنا ہے, کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہے تو اس سے ریلیٹڈ وہ اس کو سسٹم کے اندر وہ ٹاسک جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر وہ انسٹال کرے گا. دین ہی is able to perform his task in the computer. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہمارے اپلیکیشن سافٹ ویئر اور اس کی ایک ڈیفینیشن کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں اور ان کا سسٹم میں ہونا کیوں ضروری ہے. Now we will discuss the different types of application software. Dear student, there are so many types of application software which are being used by the user to perform his different kind of tasks. So some of them which are very important we will discuss in this lecture, and rest of the software you can search in Google and you can watch, but the important software which are being used by the user and daily we have required this kind of software we will discuss in this lecture. اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ وہ والے سافٹ ویئر جن کے ذریعے یوزر انٹرٹین ہوتا ہے, یعنی یوزر اپنے کمپیوٹر کے اوپر کوئی اپنی ریلیکس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا جب وہ اپنے فارغ ٹائم پر کمپیوٹر کے اوپر کوئی چیز کا جو فری ٹائم ہے اسے اسپینڈ کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر استعمال کرتا ہے وہ والے کہلاتے ہیں انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیم کھیلنے کے لیے جو گیمنگ کے سافٹ ویئر ہیں وہ آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے, یعنی گیمنگ سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آ جاتے ہیں آپ کے آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی کمپیوٹر کے اوپر کوئی مووی وغیرہ دیکھنی ہے تو مووی سے ریلیٹڈ جو بھی سافٹ ویئر ہوں گے, گیمز ہو گئیں. اس کے علاوہ گیمز کے آگے پھر کیٹیگریز آ جاتی ہیں, کچھ اس میں فائٹ والی گیمز ہوتی ہیں, کچھ اس میں کوئی کرکٹ فٹ بال گیم سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گیم سے مراد کرکٹ فٹ بال ہاکی ٹینس یہ والی چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے, کچھ فائٹنگ والی ہو گئی ہیں,
کچھ جس میں وہ وار وغیرہ دکھائی جاتی ہے. تو ڈفرینٹ کائنڈ آف سافٹ ویئر ہیں جو کہ آپ اس انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں استعمال کر سکتے ہیں, اور جس کے ذریعے آپ اپنے گیمز وغیرہ یا اپنی انٹرٹینمنٹ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اس کے اندر پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ایک ٹائپ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرے نمبر پر ایجوکیشنل سافٹ ویئر. ایجوکیشنل سافٹ ویئر, ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ایجوکیشنل سافٹ ویئر ہیں اس کی ایک بہت بڑی ورائٹی مارکیٹ میں انٹرنیٹ پر موجود ہے, جو لوگ اپنے کام یا اپنا ایجوکیشن ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں ابھی اس وقت آپ کو لیکچر دے رہا ہوں, تو اس وقت بھی میں بہت سارے سافٹ ویئر کے ذریعے سے اپنا لیکچر آپ تک پہنچا رہا ہوں. فار ایگزامپل, میں اپنی جو ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں, تو ویڈیو ریکارڈ کرنے کا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو اوپن کیمرہ کے نام سے, یہ ایک ایپ ہے جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اس موبائل کے اندر, اور اس کے ذریعے میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ایجوکیشنل سافٹ ویئر کی ہی ٹائپ ہے. اس کے علاوہ آپ کمپیوٹر کے اوپر کوئی اپنی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں, تو اسائنمنٹ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹائپنگ سافٹ ویئر ہوگا. مثلا آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے MS ورڈ ہے یا ورڈ پروسیسر کا سافٹ ویئر ہے, جس کے ذریعے یو کین ٹائپ یور اسائنمنٹ اور یور سرچ پیپر اور اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ٹائپ. ٹھیک ہے, تو ایجوکیشنل سافٹ ویئر میں نہ صرف یہ, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ جن کے ذریعے آپ ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں. تو ایجوکیشنل سافٹ ویئر جو ہیں وہ بہت سارے ہیں جن کے ذریعے ہم ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ایجوکیشن سافٹ ویئر کی بھی بہت بڑی ایک ورائٹی ہے, اور ایجوکیشن سافٹ ویئر ہے یہ بھی کیٹیگری اپلیکیشن سافٹ کے اندر ہی آتی ہے, کیونکہ اس کی مدد سے بھی یوزر اپنا کوئی نہ کوئی ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے اور پرفارم کرنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہے. ایجوکیشن سافٹ ویئر کے بعد ایک اور ہمارے پاس کیٹیگری آ جاتی ہے وچ آر ریفرنس. ریفرنس سافٹ ویئر, ڈیئر اسٹوڈنٹس, ریفرنس سافٹ ویئر کون سے ہوتے ہیں؟ ہمیں جب اپنا کوئی ٹاسک پرفارم کرنا ہے, یا اس کا کچھ لنک جو ہے وہ ایجوکیشنل سافٹ ویئر سے ہی ہے. یعنی ایجوکیشنل سافٹ ویئر میں جب ہم کوئی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں تو اس سافٹ ویئر میں ہمیں کوئی نہ کوئی ریفرنس چاہیے ہوتا ہے. یعنی ہم اس ایجوکیشنل سافٹ ویئر کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ ہم جو یہ والا ٹاسک پرفارم کیا ہے ہم نے کس اور سافٹ ویئر کی مدد سے ہم نے یہ ٹاسک پرفارم کیا. تو وہ جو سافٹ ویئر ہم اس کو استعمال کر کے یہاں پر بتائیں گے کہ اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ ٹاسک پرفارم کیا ہے, اور ایک اور ایجوکیشن سافٹ ویئر میں اس کا ہم ایز اے ریفرنس یوز کریں گے. یعنی وہ جو سافٹ ویئر دوسرا ہوگا اس کو ہم ایز اے ریفرنس اس ایجوکیشنل سافٹ ویئر کے اندر استعمال کر رہے ہوں گے. پلس ریفرنس سافٹ ویئر کے اندر آپ کو لنک مل جاتا ہے, ریفرنس مل جاتا ہے, جس کے اندر آپ کو ڈکشنری ہو گئی, انسائکلوپیڈیا ہو گیا, یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے ایجوکیشنل سافٹ ویئر کے اندر ہیلپ لے سکتے ہیں. یعنی ایجوکیشنل سافٹ ویئر کے اندر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس سافٹ ویئر کے اندر آپ کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جو چیز آپ اس کے اندر یوز کریں گے اس کے لیے آپ کو دوبارہ کسی اور سافٹ ویئر کی سے مدد لینی پڑے گی. تو جس سافٹ ویئر کی طرف آپ رجوع کریں گے, جس سے آپ وہ سافٹ ویئر لیں گے, تو دیٹ سافٹ ویئر ول بی کالڈ ریفرنس سافٹ ویئر. اور ریفرنس سافٹ ویئر کی جو ایگزامپل ہے وہ ایک ڈکشنری ہو گئی. ٹھیک ہے, جیسے آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں تو ٹائپنگ کرتے وقت آپ کو اسپیلنگ کا مسئلہ بن سکتا ہے, یا ورڈ میننگ, یا اس کے علاوہ ٹرانسلیشن یا کچھ اور چیز, تو اس کے لیے آپ کو ڈکشنری کی طرف جانا پڑے گا. اب ڈکشنری ہے وہ ایک ایز اے ریفرنس سافٹ ویئر آپ اپنے اس ٹائپنگ والے سافٹ ویئر کے اندر, فار ایگزامپل MS ورڈ کے اندر, اس کو ایز اے ریفرنس سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ریفرنس سافٹ ویئر. اور یہ ایک بہت چھوٹا سا ڈفرینس ہے بٹوین ایجوکیشنل سافٹ ویئر اینڈ ریفرنس سافٹ ویئر. تو یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. یعنی ریفرنس سافٹ ویئر کے اندر ہم اپنا ٹاسک پرفارم نہیں کریں گے, ان کو ایز اے ریفرنس سافٹ ویئر ہم استعمال کریں گے ایجوکیشنل سافٹ ویئر کے اندر. ایکچوئل ہم اپنا جو ٹاسک پرفارم کریں گے وہ ہم ایجوکیشنل سافٹ ویئر کے اندر پرفارم کریں گے, لیکن اس ایجوکیشنل سافٹ ویئر کے اندر جو ریفرنس سافٹ ویئر ہے اس کو ایز اے ریفرنس استعمال کریں گے. ہم بتائیں گے کہ ہم نے جو ٹاسک پرفارم کیا ہے یہ ہم نے اس ریفرنس سافٹ ویئر کے ذریعے یہاں پر اس کو بتا رہے ہیں. تو یہ ہو گیا ریفرنس سافٹ ویئر. اسی طرح انہی سے ریلیٹڈ ایک اور سافٹ ویئر ہے جو ہمیں ایجوکیشنل سافٹ ویئر کے اندر ہی مدد کرتا ہے, وہ ہے پروڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے, پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم اپنے پروڈکٹ یعنی ہم اپنا ٹاسک جو ایجوکیشنل
سافٹ ویئر کے ذریعے پرفارم کرتے ہیں اس کو ہم نے ایجوکیشنل سافٹ ویئر میں جسٹ اس کو صرف پرفارم کیا ہے، لیکن اب ہم اس کے جو سافٹ ویئر کی جو ویلیو ہے یا اس کے اوپر جو ٹاسک پرفارم کیا ہے اس کو ایک ویلیویبل بنانا چاہتے ہیں، اس کو ایک امپورٹنٹ بنانا چاہتے ہیں، اس کی ایک اچھی لکس دینا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کے سافٹ ویئر جو ہمارے بنی ہوئی چیز کو یا ایجوکیشنل سافٹ ویئر کو یا ہمارے کام کو ایک ویلیویبل چیز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ والے سافٹ ویئر کہلاتے ہیں پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر، یعنی وہ والے سافٹ ویئر جو ہمارے ایجوکیشنل سافٹ کے اندر کیے گئے کام کو یا کسی بھی اور سافٹ ویئر کے ذریعے ہم کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں، وہ ایجوکیشنل کا نہ ہو، ہم مثلا گیمنگ بنا رہے ہیں، گیم کے اندر ہم اپنی گیم ڈیولپ کر چکے ہیں، ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنا ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں بٹ وی وانٹ ٹو لک اٹ گڈ، ٹھیک ہے، وہ والا جو سافٹ ویئر ہے وہ لگے گڈ لگے، اس کی جو اٹریکٹیوٹی ہو اس کو ہم اچھا بنائیں، بہتر بنائیں، اس کا انٹرفیس اچھا ہو، اس کی جو آپشنز ہیں وہ بہت ایزی ٹو ایکسیس ہوں، یعنی اس کو بہترین بنانے کے لیے جو دوسرے دیگر سافٹ ویئر استعمال کیے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر، یعنی ٹو میک یور پروڈکٹ گڈ اینڈ ایز فار دا یوزر ٹو ایکسیس اٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے جو سافٹ ویئر ہوں گے انہیں ہم کیا کہیں گے، پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر۔ تو ڈیئر یہ ہمارے وہ تمام سافٹ ویئر ہیں جو اپلیکیشن کیٹیگری کے سافٹ ویئر کے اندر آتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم ڈفرینٹ اپنے کام پرفارم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن میں سے کچھ گیمنگ کے لیے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں، کچھ ہمارے ایجوکیشنل سافٹ ویئر، ریفرنس سافٹ ویئر ہیں، پھر ہمارے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کے علاوہ بھی آپ مارکیٹ میں یا آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو بے شمار اس کے سافٹ ویئر ملیں گے، جو سافٹ ویئر ہر جگہ پر ایک الگ ٹائپ بن رہا ہوگا اپلیکیشن سافٹ ویئر ہی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو اگر ہم چاہیں تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کیٹیگریز کے اندر ہم لا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اب تو چونکہ ہر کوئی اپنے سافٹ ویئر کو بنا کر اس کو الگ نام دے رہا ہے تو اس لیے وہاں پر آپ کو ڈفرینٹ نام کے ساتھ وہ سافٹ ویئر مل سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو سسٹم سافٹ ویئر کے بارے میں اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں اب ایجوکیشن ہو گئی ہوگی، نالج آ گیا ہوگا کہ جو دو سافٹ ویئر کی مین ٹائپس ہیں، ایک سسٹم سافٹ ویئر، دوسری ایجوکیشنل سافٹ ویئر، یہ کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے یہ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ آل رائٹ، تو اس طریقے سے آپ کا یہ والا چیپٹر اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیپٹر میں سافٹ ویئر کے حوالے سے اور اس کے ٹائپس کے حوالے سے ڈیٹیل میں نالج آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم، کوئی کویسچن ہو تو آپ ہم سے ہمارے یوٹیوب چینل کے تھریے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیکچر کو اچھی طرح پریپیئر کیجیے گا اور اس چیپٹر کو بھی۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، تھینک یو۔